In the name of Allah, who is the most gracious and merciful. Assalamu alaikum friends, welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نام و نسب۔ زینب نام، ام الحکم کنیت، قبیلہ قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے ہیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: زینب بنت جہش بن رباب بن یامر بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن سعد بن خزیمہ۔ والدہ کا نام امیمہ تھا جو عبد المطلب جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر تھیں۔ اس بنا پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ اسلام: نبوت کے ابتدائی دور میں اسلام لائیں۔ نکاح: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے ساتھ جو آپ کے آزاد کردہ غلام اور متبنہ تھے ان کا نکاح کر دیا۔ اسلام نے دنیا میں مساوات کی جو تعلیم رائج کی ہے اور پست و بلند کو جس طرح ایک سطح پر لا کھڑا کر دیا ہے، اگرچہ تاریخ میں اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ان سب پر فوقیت رکھتا ہے کیونکہ اسی سے عملی تعلیم کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ قریش اور خصوصاً خاندان ہاشم کو تولیت کعبہ کی وجہ سے عرب میں جو درجہ حاصل تھا اس کے لحاظ سے شاہان یمن بھی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اسلام نے محض تقویٰ کو بزرگی کا معیار قرار دیا اور فخر کو جاہلیت کا شعار ٹھہرایا۔ اس بنا پر اگرچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر غلام تھے، تاہم چونکہ وہ مسلمان اور مرد صالح تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ حضرت زینب کا عقد کر دینے میں کوئی تکلف نہیں ہوا۔ تعلیم مساوات کے علاوہ اس نکاح کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ تقریباً 1 سال تک دونوں کا ساتھ رہا، لیکن پھر تعلقات قائم نہ رہ سکے۔ رنجش بڑھتی گئی۔ حضرت زید نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی اور طلاق دے دینا چاہا۔ زید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ زینب مجھ سے زبان درازی کرتی ہیں، میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو سمجھاتے تھے کہ طلاق نہ دیں، لیکن یہ کسی طرح راضی نہ ہو سکے اور آخر حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ حضرت زینب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھیں اور آپ ہی کی تربیت سے پلی تھیں۔ آپ کے فرمانے سے انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا تھا جو ان کے نزدیک ان کی شان کے خلاف تھا۔ چونکہ زید غلام رہ چکے تھے اس لیے حضرت زینب کو یہ نسبت گوارا نہ تھی۔ بہرحال جب وہ طلاق یافتہ ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے خود ان سے نکاح کر لینا چاہا، لیکن عرب میں اس وقت تک متبنہ اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس لیے عام لوگوں کے خیال سے آپ تعامل فرماتے تھے، لیکن چونکہ یہ محض جاہلیت کی رسم تھی اور اس کا مٹانا مقصود تھا، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی: ترجمہ: اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہو جس کو خدا ظاہر کر دینے والا ہے، اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنا خدا سے چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ تم زینب کے پاس میرا پیغام لے کر جاؤ۔ زید ان کے گھر آئے تو وہ آٹا گوندنے میں مصروف تھیں۔ چاہا کہ ان کی طرف دیکھیں لیکن پھر کچھ سوچ کر منہ پھیر لیا اور کہا: زینب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ جواب ملا: میں بغیر استخارہ کیے کوئی رائے قائم نہیں کرتی۔ یہ کہا اور مصلی پر کھڑی ہو گئیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور نکاح ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے مکان پر تشریف لائے اور بلا اجازت اندر چلے گئے۔ دن چڑھے، دعوت ولیمہ ہوئی جو اسلام کی سادگی کی اصل تصویر تھی۔ اس میں روٹی اور سالن کا انتظام تھا۔
انصار میں حضرت سلیم نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ اور حضرت انس کی والدہ تھیں، مالیدہ بھیجا. غرض سب چیزیں جمع ہو گئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا. 300 آدمی دعوت میں شریک ہوئے. کھانے کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کی ٹولیاں کر دی تھیں. باری باری آتے اور کھانا کھا کر واپس چلے جاتے. اسی دعوت میں آیت حجاب نازل ہوئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ چند آدمی مدعو تھے، کھا کر باتیں کرنے لگے اور اس قدر دیر لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد مروت سے خاموش تھے، بار بار اندر جاتے اور باہر آتے تھے. اسی مکان میں حضرت زینب بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کا منہ دیوار کی طرف تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت کو دیکھ کر بعضوں کو خیال ہوا اور اٹھ کر چلے گئے. حضرت انس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو وحی کی زبان اس طرح گویا ہوئی: اے ایمان والو، نبی کے گھروں پر مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ تم اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تم کو بلایا جائے تب جایا کرو. پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو. اس بات سے نبی کو ناگواری پیدا ہوتی ہے سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے لحاظ نہیں کرتا ہے. اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو. آپ نے دروازے پر پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کو گھر کے اندر جانے کی ممانعت ہو گئی. یہ واقعہ ذوالقعدہ 5 ہجری کا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی چند خصوصیتیں ہیں جو کہیں اور نہیں پائی جاتی. ان کے نکاح سے جاہلیت کی ایک رسم متبنہ اصلی بیٹے کا حکم رکھتا ہے مٹ گئی. مساوات اسلامی کا وہ عظیم الشان منظر نظر آیا کہ آزاد و غلام کی تمیز اٹھ گئی. پردے کا حکم ہوا، نکاح کے لیے وحی الہی آئی، ولیمے میں تکلف ہوا. اسی بنا پر حضرت زینب اور ازواج کے مقابلے میں فخر کیا کرتی تھیں. حلیہ: حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوتاہ قامت لیکن خوبصورت اور موزون اندام تھیں. فضل و کمال: روایتیں کم کرتی تھیں. کتب حدیث میں ان سے صرف 11 روایتیں منقول ہیں. اخلاق: حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یعنی حضرت زینب نیک خو، روزہ دار اور نماز گزار تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یعنی میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ دیندار، پرہیزگار، زیادہ فیاض اور خدا کی رضا جوئی میں زیادہ سرگرم نہیں دیکھی. فقط مزاج میں ذرا تیزی تھی جس پر ان کو بہت جلد ندامت بھی ہوتی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کا یہ حال تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتھام لگایا گیا، اس اتھام میں خود حضرت زینب کی بہن حمنہ شریک تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت عائشہ کی اخلاقی حالت دریافت کی تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا: مجھ کو حضرت عائشہ کی بھلائی کے سوا کسی چیز کا علم نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس صدق و اقرار حق کا اعتراف کرنا پڑا. عبادت میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ مصروف رہتی تھیں. نہایت قانع اور فیاض طبع تھیں. خود اپنے دست بازو سے معاش پیدا کرتی تھیں اور اس کو خدا کی راہ میں لٹا دیتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو مدینے کے فقراء اور مساکین میں سخت کھلبلی پیدا ہو گئی اور وہ گھبرا گئے. ایک دفعہ حضرت عمر نے ان کا سالانہ نفقہ بھیجا. انہوں نے اس پر ایک کپڑا ڈال دیا اور بزرہ بنت رافع کو حکم دیا کہ میرے خاندانی رشتہ داروں اور یتیموں کو تقسیم کر دو. بزرہ نے کہا آخر ہمارا بھی کچھ حق ہے. انہوں نے کہا کپڑے کے نیچے جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے. دیکھا تو 85 درہم نکلے. جب تمام مال تقسیم ہو چکا تو دعا کی کہ خدایا اس سال کے بعد میں عمر کے عطیہ سے فائدہ نہ اٹھاؤں گی، اور دعا قبول ہوئی اور اسی سال انتقال ہو گیا. وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا تھا تم میں سے مجھ سے جلدی وہ ملے گا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا. یہ استعارتاً فیاضی کی طرف اشارہ تھا لیکن ازواج مطہرات اس کو حقیقت سمجھیں.
चुनांचा बाहम अपने हाथों को नापा करती थीं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी फ़याज़ी की बिना पर इस पेशन गोई का मिज़दाक़ साबित हुईं। अज़वाज मुतहरात में सबसे पहले इंतकाल किया, कफ़न का इंतज़ाम ख़ुद कर लिया था और वसीयत की थी कि हज़रत उमर भी कफ़न दे तो उनमें से एक को सदका कर देना। चुनांचा ये वसीयत पूरी की गई। हज़रत उमर ने नमाज जनाजा पढ़ाई। इसके बाद अज़वाज मुतहरात से दरियाफ़्त किया कि कौन कब्र में दाखिल होगा। उन्होंने कहा कि वो शख्स जो इनके घर में दाखिल हुआ करता था। चुनांचा उसामा बिन ज़ैद, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जहश, अब्दुल्ला बिन अबी अहमद बिन जहश ने इनको कब्र में उतारा और बकी में सुपुर्द खाक किया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 20 हिजरी में इंतकाल किया और 53 बरस की उम्र पाई। वाक़दी ने लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस वक्त निकाह हुआ उस वक्त 35 साल की थीं, लेकिन ये आम रिवायत के ख़िलाफ़ है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने माल मतरूका में सिर्फ़ एक मकान यादगार छोड़ा था, जिसको वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपने ज़माना हुकूमत में 50,000 दिरहम पर ख़रीद कर मस्जिद नबवी में शामिल कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए